ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا مطالبہ قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میں آپ سے دین، ایمان، قرآن کے، خدا کی نعمتوں کے، ہدایتوں کے پہنچانے کے بدلے مال و دولت نہیں چاہتا ہوں۔ اگر کچھ چاہتا ہوں تو وہ صرف میرے قرابت دار، میرے رشتہ داروں کی محبت میں تم لوگوں سے چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی جب اس آیت مبارکہ کا سمجھنا صحابہ کرام کے ذمہ آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے کون اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ خدا نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے عوض بطور شکر تم اللہ کی محبت کرو، اور مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اور میری اہل بیت سے میری خوشنودی کے لیے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ دنیا والے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا کہیں، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ خدا و رسول کے نزدیک ہمیں ان کی چاہت میں سچا ہونا نصیب ہو جائے۔ جو ان کو چاہنے والا ہوگا خدا انہیں ضرور چاہنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، آپ پر ایک چادر جو سیاہ بالوں کی تھی وہ اڑے ہوئے تھے آپ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، فجاء الحسن ابن علی فادخلہ، حضرت
امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے انہیں اس چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین شہید کربلا تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی شامل فرما لیا۔ پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا تشریف لائیں تو اللہ کے رسول نے انہیں بھی شامل فرما لیا۔ پھر حضرت مولائے کائنات مولا المسلمین والمسلمات علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو چادر مبارکہ میں داخل فرما لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت کو پڑھا، فرمایا کہ بے شک جزئی نیست کہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، اس کے سوا نہیں چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، خدائے تعالیٰ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ پاک اور ستھرا کر دینا ہی اہل بیت کو خدا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کے حق میں بالخصوص آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بے شک سرکار کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، سرکار کی بیویاں بھی شامل ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ بالخصوص حضرات اہل بیت میں سے مراد خاتون جنت مولائے کائنات امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی خوب پاک اور صاف و ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا اور ہو اہل بیت اطہار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے، قرآن مجید سے جڑے رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ترغیب فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا اور میں میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے حق کے بارے میں۔ یعنی اب یہاں کیا ہے کہ اب یہاں پر جو مفسرین اکرام جو حدیث کے شارحین ہیں وہ فرماتے اے انبئکم حق اللہ فی محافظتہم و احترامہم و مودتہم، فرماتے ہیں کہ یعنی میں تمہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب یہ فرمایا گیا، محدثین اکرام جو اس حدیث کے شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں توجہ دلاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف کہ کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پر، مومنوں پر حق ہے کہ وہ اہل بیت کا احترام کریں۔ اللہ کا حق ہے مومنوں پر کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ کا حق ہے مومنوں پر کہ وہ اہل بیت سے مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، مودت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے اہل بیت ایک دوسرے سے، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر ایک ساتھ میرے پاس پہنچائے جائیں۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فرمایا اب تم جانو کہ تم میری اتباع ان دونوں کے دامن کے تھامے رہنے میں کس طریقے سے کرتے ہو، اب تمہارے ہاتھ میں کہ تم کیسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ اہل بیت ہی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی عظیم علامت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ان کے وجود کو رکھا ہے۔ اب ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ کے کاندھے مبارک پر حضرت امام حسن مجتبیٰ سوار ہیں۔ سرکار کتنی ان سے محبت فرماتے تھے کہ اپنے کاندھے پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو جب کاندھے پر بیٹھے ہیں تو صرف بیٹھائے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس شہزادے سے، میرے اس نواسے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ران کے حصے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور دوسری طرف حضرت زید کو بٹھایا، حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، فرمایا کہ اے اللہ ان پر مہربانی فرما کہ میں بھی ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مولا ان کے ساتھ مہربانی فرما، میں بھی ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت امام حسن اور دیگر اہل بیت کا کتنا اونچا مقام تھا اور کتنا بلند و بالا ان کا رتبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بچوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو چھوٹے بچوں کا ابھی چلنا صحیح طریقے سے بیلنس ان کو نہیں ملا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کے آ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور خطبہ دینے کے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اکثر آپ حضرت امام حسن کو گود میں لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہاں پر جو ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ، کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت پر حاضر ہوا، میری ایک حاجت تھی، اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے ایک ضرورت تھی، ضرورت کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سرکار کے اس چادر میں کچھ چیز چھپی ہوئی تھی، کیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ لا ادری ما ہوا، میں جانتا نہیں کہ وہ کیا تھا، مگر سرکار کچھ چیز کو اپنی چادر میں سمیٹے ہوئے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ جب میں اپنی حاجت کے طلب کرنے میں سرکار نے میری ضرورت کو پورا فرماتے، جب میں واپس جانے لگا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا چیز ہے جس پر سے چادر اوڑھے ہوئے۔ اب آدمی دیکھتا ہے نا کہ بھئی چادر اوڑھا ہوا ہے تو کوئی چیز اگر اندر سے ہے تو انسان کا بدن اس کے جسامت کو وہ روز دیکھنے والا پہچان جاتا ہے نہیں کہ بھئی کچھ اضافی چیز اس کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جب کہ اس پر چادر ہے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیا چیز۔ جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی گود میں، کمر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، میری دختر حضرت خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے پروردگار جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔
آج ہمیں فائدہ کیا ہے کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس محبت میں سچے ہوں گے تو یقیناً اللہ کی محبت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے گا اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیا جائے گا۔ یعنی اہل بیت کی محبت ہمارے لیے جو ہے جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ بالخصوص حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اور ان سے محبت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے سرفراز فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ قریب ہے کہ میرا یہ شہزادہ دو مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بیان اور یہ نعمت ارشاد فرمائی تھی، یہ عظمت ان کے لیے ارشاد فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ صبر والے، بے پناہ درگزر کرنے والے، بے پناہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے والے تھے۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، تو اس وقت پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں حاضر ہوئے تو حضرت امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے بھی اور آپ کے بھی یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی نصیحتیں ہیں کہ اہل بیت کے دروازے سے ہمیں بے پناہ نعمتیں ملتی ہیں، اہل بیت کے دربار سے ہمیں بے پناہ ایسے انمول ہدایتیں اور نعمتیں اور سمجھ والی باتیں ملتی ہیں کہ جو ہمیں اور جگہوں پر اس کا ملنا بہت کم نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے میں آپ کو 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جسے آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ 8 باتیں اگر تم یاد رکھ لو گے تو زندگی میں بہت کامیاب طریقے سے زندگی گزارو گے۔ ان 8 باتوں میں سے کون سی باتیں ہیں؟ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی توانگری عقل ہے، یعنی مالدار ہونا، پیسہ آ جانا یہ مالدار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تونگر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مالدار ہو، یعنی بہت کچھ نعمتیں ہو۔ تو یہاں پر یہ مال اصل میں سونا چاندی نہیں ہے، اصل میں تمہاری مالداری اور مال کیا ہے؟ تمہارا ہوش اور عقل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ عقل کی حفاظت کرو، جیسا تم سونے کی حفاظت کرتے ہو اس سے زیادہ اپنی عقل کی حفاظت کرو، اپنی سوچ و سمجھ کی حفاظت کرو، یہ تمہاری سب سے بڑی مالداری۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرما دیا ہے، صحیح سوچ عطا فرما دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت مالدار بنایا۔ دولت ہونا، سونا چاندی ہونا یہ ضرور نہیں ہے، آپ کو سمجھدار بنا دیا جانا یہی سب سے بڑی مالداری۔ آپ کے پاس حکومت ہونا، بادشاہت ہونا یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ سمجھداری ہونا، عقل و ہوش ہونا یہ تمہارے لیے مالداری کی بات۔ پھر دوسری بات فرماتے سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ مفلسی کیا ہے؟ غریبی سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ وہ حماقت ہے۔ بے وقوف جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مفلس ہوتا ہے۔ مالدار سب سے سمجھدار انسان ہوتا ہے، اور بے وقوف جو ہوتا ہے، حماقت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مفلس انسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ نصیحتوں میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ عقل کو خدا کی نعمت جان کر کے اس پر خوش ہو جاؤ۔ دولت ملے نہ ملے، سونا چاندی ملے نہ ملے، عقل سمجھ مل جائے یہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ اور حماقت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے وقوفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے وقوف نہیں زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ بے وقوف سب سے بڑا مفلس انسان ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی وحشت تکبر ہے۔ انسان کے اندر جو ہے تنہائی جسے بولتے ہیں نا، وحشت، وہ اکیلا پن جو ہوتا ہے وہ سب سے دور رہنے والا ہوتا ہے، تنہا رہنا وہ پسند کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وحشت کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر جو ہے، ایک اعتبار سے اگر اس معنی کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر جو صفت ہوتی ہے جانوروں کی جیسی صفت ہوتی ہے، وحشی پن جسے بولا جاتا ہے، یعنی غیر انسانی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟
جو انسانیت کی طرف نہیں لے جانے والی، حیوانیت کی طرف، جانوروں کی خصلت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تکبر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق کا پیش کرنا۔ سب سے بڑا کرم کیا؟ حسن خلق ہے، یعنی اچھے اخلاق کا اظہار کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سب سے بڑی مہربانی ہے۔ لوگوں کے ساتھ پیسہ دے دینا مہربانی نہیں، غریب کے مال دے دینا، غریب کو کپڑا پہنا دینا، غریب کے ساتھ جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کر دینا، یہ مہربانی کرنا حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی مہربانی کیا ہے؟ کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس لیے کہ بھئی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فقیر کو دیتے بھی ہیں تو جھڑک کے دیتے ہیں، چلاؤ مت، خاموش بیٹھو، چلو نکلو یہاں سے، لو اور جاؤ، چلو یہاں سے باہر نکلو، اس طریقے کا انداز ہوتا ہے۔ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو مہربانی پیسہ دے دینے میں، کپڑا پہنا دینے میں، کھانا کھلا دینے میں، یہ مہربانی اصل میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں، مہربانی کریں، نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مہربانی کی چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہونا۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ یہ وہ نصیحت ہے جو حضرت مولا علی اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ 4 باتیں تو ہو گئیں، اب اس کے بعد کی 4 والی باتیں کیا فرما رہے ہیں؟ کہ احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے مگر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے۔ احمق لوگ جو ہوتے ہیں، جو کم عقل ہوتے ہیں، بے وقوف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک چیز ہے، دیکھیں کہ انسان کو کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دوست کس کو بنانا چاہیے، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے۔ بے وقوف سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ بے وقوف تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ بے وقوف چاہتا تو فائدہ پہنچانا ہے مگر پہنچاتا نقصان ہے، اس لیے بے وقوف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، احمق جو ہے اس کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے سے ان کے والد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے شخص کی ہم نشینی سے بھی پرہیز کیا کرو، کیونکہ وہ قریب کو تجھ سے بعید کر دیتا ہے اور بعید کو قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کے نزدیک ہے اسے وہ دور کر دے گا، جو آپ کی دور ہے وہ اسے آپ کے قریب کر دے گا۔ جھوٹے کی فطرت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، تو ایک بے وقوف کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دوسرا جھوٹے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، تیسرا بخیل سے بھی دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ وہ تم سے وہ چیزیں چھڑا دے گا جن کی تمہیں سخت حاجت ہے۔ بخیل بولتے کنجوس انسان، کنجوس انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہارے ایسی چیزوں کو بھی تم سے دور کر دے گا جو تمہاری ضرورتیں ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کا اختیار ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، بھائی ہماری ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کنجوس انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرنے دیتا، تو اس کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی جو ہمارے لیے جو سہولت ہے وہ سہولت سے ہم اپنے آپ کو دور کر بیٹھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بدکار کی صحبت سے دور بھاگنا، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ جو برے کام کرنے والا، جو بد کردار انسان ہوتا ہے، گناہ گار ہے، جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، وہ تمہیں کوڑیوں کے دام بیچ دے گا، یعنی تمہیں برباد کر دیں گا۔ وہ جو انسان برا ہوتا ہے اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ نصیحتیں ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا، ان کی بیعت لے لی۔ حالانکہ یہ الزام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا چھوڑ دیا، تمام مسلمانوں کے حوالے کر دیا، چھوڑ دیا معاملہ کہ بھئی تم اگر ان کو اہل سمجھتے ہو تو بیعت کر لو، میں تمہیں بیعت کرنے کے لیے بھی نہیں کہوں گا، منع بھی نہیں کروں گا۔ یہ مستدرک کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کی تفصیل ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو کہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کا وصال ہو چکا ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو جتنے لوگ تھے سارے لوگ اشک بار ہو گئے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے درمیان اپنے شہزادے کو چھوڑا ہے، اگر تم ان کو خلیفہ
ہونے کا حقدار سمجھتے ہو، ان کے اندر وہ خوبیاں پاتے ہو، تو تم ان سے بیعت کرنا چاہو تو بیعت کر سکتے ہو۔ میں کسی پر جبر نہیں کروں گا، زبردستی نہیں کروں گا کہ وہ ان سے بیعت ہی کر لیں، میں کسی پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہو تو بیعت ان سے کر سکتے ہو، نہ چاہو تو تمہاری مرضی، جس کو تم چننا چاہو چن سکتے ہو۔ جب یہ ان کو خلیفہ چننے کا عام اختیار ان کے حوالے کر دیا گیا تو اس وقت پر تقریباً 40,000 سے زائد صحابہ اور تابعین وغیرہ تمام ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، سب لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ راشد چنا۔ تو اس طرح سے آپ 6 مہینے تک لگ بھگ آپ جو ہے خلیفہ راشد رہے۔ 5ویں خلافت راشدہ یہ 5 افراد پر مکمل ہوتی ہے، یعنی ایک حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت مولا علی، 5ویں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پہلے آپ نے، جیسا کہ آپ خلیفۃ المسلمین چنے گئے، امیر المؤمنین چن لیے گئے، بیعت کر لیا گیا، تو اس کے بعد میں جو ہے 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کی طرف سے جو ہے وہ لشکر کشی ہو گئی، ادھر سے بھی لشکر آیا اور ادھر سے بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار بھی بہت زیادہ لاکھوں کے تعداد میں لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے، جانوں کے گنوانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ادھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی لشکر تو بہت بڑا لشکر ہے، اگر جنگ کیا جائے تو پھر مشکل ہے کہ فتح ہو، تو صلح کے کچھ راستے نکالے جانے کی کوششیں کی گئیں، تو اس میں صلح ہوئی۔ تو چند شرطوں پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو، معاملے کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تفویض فرما دیا، ان کو سونپ دیا، ان کو دے دیا۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے کہ جو جس کو چاہے، مسلمان جس شخصیت پر بھی خلیفہ ہونے کا اتفاق کر لیں وہ خلیفہ مانا جائے گا۔ اور اگر میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر میں زندہ رہوں تو خلافت پھر واپس ہمارے ہی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اور بھی کچھ شرطیں تھیں، بہرحال کچھ شرطیں تھیں جن شرطوں پر یہ معاملہ صلح کا ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ 2 مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ فرمان بھی یہاں پر پورا ہوا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کو چنا، اور صلح کو چننے کے بعد آپ نے خلافت کو حضرت معاویہ کی طرف تفویض فرما دیا۔ حضرت معاویہ کو حضرت امام حسن نے جب خلافت دے دی تو اب امام حسن کے دینے کے بعد سے ان کا جو ہے مسلمانوں کا امیر ہونا درست اور صحیح ہوا، اس سے پہلے تک کہ ان کا امیر ہونا مسلمانوں کا درست اور صحیح نہیں رہا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے، جس پر زمانہ دراز سے 14 صدیوں سے امت کا اتفاق اور امت کا اس پر جو ہے مفاہمہ چلا آ رہا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ہم یہاں پر ذکر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا کر رہے ہیں تو ان کی زندگی کے چند چنندہ پہلو بھی ہیں جن پہلوؤں کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عالم اسلام پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ ہم اس احسان کو بھلا ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی بہت بڑی عظیم جماعت، لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کے کٹنے مرنے سے آپ نے بچا لیا، ان کی جانوں کی حفاظت کر لی۔ کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے، کتنے لوگوں کے گھر سے وہ لوگ بے گھر ہو جاتے، سب کے یہ سارے معاملات کے ہونے سے بچا لیا۔ اور یہ بھی معاہدہ ہوا کہ اہل حجاز کے لیے اور حضرت مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے جو رعایتیں حضرت اہل حجاز کے لیے، جو معاملات حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن کو جو معاملہ دیا گیا تھا وہ اسی حال پر رہے گا۔ بہت ساری چیزیں ہوئی، سب معاملات پر طے ہوئے، کچھ بولیاں اس میں آپس میں طے ہو گئیں کہ جس کے اعتبار سے صلح ہو گئی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی تو بہت سارے لوگ جو جذبات میں آ کر کے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شان میں بھی بے ادبی کر ڈالی، بولے تم نے مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ذلیل نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ تم نے جو ہے مومنوں کو عار دلا دیا، تم نے ہار مان لی، ہم تمہارے ساتھ جان دینے کو تیار تھے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں لوگوں کے
امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون بہانے کو میں نے پسند نہیں کیا، میں نے ان کے جان مال کی حفاظت کے لیے میں نے صلح کو پسند کر لیا۔ حضرت امام حسن اگر چاہتے تو بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی، بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی، بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس جنگ کے بعد کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نہ کربلا ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا، بہت بڑی جنگ ہوتی تھی، بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جنگ کرنے کو پسند نہیں کیا، مسلمانوں کے خون کو بہانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے اچھا نہیں لگا کہ حکومت کے لیے میں مسلمانوں کے خون کو بہا دوں، مجھے یہ پسند نہیں آیا، بھئی حکومت ہی تو چاہیے نا، حکومت کے لیے میں مسلمانوں کے خون کو بہانا پسند نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے صلح بہتر ہے، حکومت ان کو دے دیتا ہوں۔ حکومت کے معاملات کو تمام حضرت معاویہ کی طرف تفویض کر دیا گیا، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ وہیں پر اپنی زندگی باقی کے گزارے، اور آپ کے ساتھ جب مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، یہ مروان بڑا ظالم انسان تھا، اہل بیت کو بہت تکلیف پہنچانے والا انسان تھا، بے پناہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ بہت سارے لوگ جو یزید کے حمایتی ہیں آج کل، وہ بہت سارے وہ منکر اقوال کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہی تھا۔ ہمارے نزدیک امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ اکابر علماء اہل سنت جو محدثین وغیرہ ہیں، ان کی تحقیق میں مروان صحابی نہیں تھا، مروان صحابی نہیں تھا، یہ ہمارے نزدیک اس کی تحقیق ہے، ہم اس کو صحابی نہیں مانتے ہیں، تو ہم ماننے نہ ماننے سے وہ ہوگا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، بلکہ محدثین اکرام نے جن کے اقوال اور جن کی تحریرات، جن کی تحقیقات پر امت اتفاق کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، ان میں سے جیسا کہ الاصابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ مروان ابن حکم صحابی نہیں تھا، تو ہم اسی راجح قول پر عمل کرتے ہیں اور اسی راجح قول کو ہم مانتے ہیں کہ مروان ابن حکم صحابی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ مروان ابن حکم کا بہت برا سلوک تھا، بہت برا طریقے سے وہ ان کے ساتھ تکلیف دہ انداز سے پیش آیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ، وہ جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ ایسا کیا کرتا تھا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت امام حسن کو گالیاں بکا کرتا تھا، حضرت مولا علی کے ساتھ وہ بد زبانی کیا کرتا تھا، زبان پر سب و شتم اس کے جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سوچنے کے بعد ہے، تصور کرنے کی بات ہے، جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کے نماز کے لیے ممبر ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھرے مجمع میں سب کے سامنے وہ صرف الٹی چھوٹی موٹی بات نہیں، سب و شتم، گالی گلوچ کیا کرنا، نازیبا کلمات بولنا، حضرت مولا علی کے ساتھ اور حضرت امام حسن کے ساتھ نام لے کر کے وہ ان کو بولا کرتا تھا، اور اس وقت پر صبر کر کے اٹھ کر کے خاموشی سے چلے آنا، یہ تو اہل بیت کا ہی کلیجہ ہے، یہ تو اہل بیت ہی کا ظرف ہے کہ آپ اس کو برداشت کر جائیں گے، اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی برداشت کر سکتے تھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک روایت ہے کہ ابن سعد نے روایت کیا ہے، کہ ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت میرے نزدیک ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ما تکلم عندی احد کان احب الی اذا تکلم اللہ یسکت من الحسن ابن علی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن بولتے جائیں اور میں اسے سنتا چلا جاؤں، وہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں، وہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں، اتنے بہترین طریقے سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کا لب و لہجہ اتنا پیارا ہوا کرتا تھا کہ سننے والا آپ کی گفتگو کو سنتا ہی چلا جاتا تھا، سنتا ہی چلا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ وما سمعت منہ کلمۃ فحش، فرماتے میں نے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بولی بھی، کوئی فحش بولی، گندی بات میں نے ان سے کبھی نہیں سنی، زندگی کبھی ان سے کوئی گندی بات نہیں سنی، سوائے ایک بات کے۔ وہ ایک بات بھی کتنی بڑی گندی کہی، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، گندی کہی تو گندی گالی گلوچ نہیں کری، صرف اتنا ایک مرتبہ آپ نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ کیسا جملہ آپ نے فرمایا ہے؟ اس جملے کے متعلق سے ارشاد ہو رہا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ
عمرو ابن عثمان فرماتے ہیں حضرت امام حسین اور حضرت عمرو ابن عثمان کے درمیان کچھ معاملات کے اندر جو ہے کچھ معاملہ ہو گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر کچھ بات پر گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے اپنی پیش فرمائی، دونوں کے درمیان آپ نے صلح کی بولی آپ نے فرمائی کہ بھئی چلو تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے، یہ بات اس کو تسلیم کر لو۔ حضرت امام حسین تو مان گئے مگر عمرو ابن عثمان نے اس کو نہیں مانا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین رائے پیش کرنے والے تھے۔ یہ ایسی رائے ہوا کرتی تھی کہ جسے حضرت مولا علی پسند فرمایا کرتے تھے، مولا علی پسند فرما لیتے، فیصلوں کے اندر مولا علی جن کی رائے کو پسند فرمائیں تو وہ شان والی رائے تو ضرور ہوگی، تبھی تو حضرت مولا علی پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے جب پیش کیا تو انہوں نے جو ہے نہیں مانا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا إِلَّا مَا رَغِمَ أَنْفُهُ، فرمایا اب اس سے بہتر ہمارے نزدیک ہمارے پاس ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جو ہم ان کو بہتر طریقے سے دیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہی جملہ سب سے جو نچلی سطح کے طور پر اگر سمجھا جائے، ناک میں مٹی آ جائے، جیسے ہمارے دکن میں ایک کہاوت ہوتی ہے مٹی میں مل جانا، تو بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، تو رغم انفہ یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ناک پر مٹی لگ جائے۔ یہ کیا بہت گندی بات ہے، بہت گالی کی بات ہے؟ نہیں، بہت چھوٹی بات ہے، مگر یہ بھی آپ نہیں بولا کرتے تھے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ نے بولا، اور وہ بھی بہتر فیصلہ سنانے کے بعد اس فیصلے کو نہ سمجھ کر کے اس فیصلے کا انکار کر دینے والے شخص کے لیے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اس سے بہتر اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، جاؤ۔ اس سے بڑی جو بات آپ نے کبھی کسی سے نہیں، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس انسان نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی ہی نہیں دیا، اس کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے گالی دیا جائے اور اس کے والد کو ممبر پر کھڑے ہو کر کے گالی دیا جائے تو کیا وہ برداشت کر جائیں گے؟ عام انسان برداشت کر پائے گا؟ نہیں، وہ تو امام حسن مجتبیٰ کا ظرف تھا جو اسے برداشت کر گیا، وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، کچھ نہیں بولا کرتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے اور اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مروان آخر ان کو اکسانا چاہ رہا تھا کہ بھئی امام حسن کچھ تو بولے، امام حسن کچھ تو بولے، امام حسن کچھ تو بولے، تو وہ بول کر کے تھک گیا، مگر امام حسن اس کی بولی کا جواب نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نیک لوگوں کو بہکانے کی بہت کوششیں کرتا ہے، ورغلانے کی بہت کوششیں کرتا ہے، کبھی یہ دکھاتا ہے، کبھی وہ دکھاتا ہے، کبھی وہ دکھاتا ہے، کبھی وہ دکھاتا ہے، مگر اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کے ہر فریب سے اپنے آپ کو بچائے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنہیں خوب پاکیزہ صاف و ستھرا کر دے، وہ گندی بولی بولنے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ نفوس ناپاک بولی بول سکتے ہیں؟ گندی بولی بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، یہ تو طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پاک فرما دیا ہے تو ایسے ناپاکی والی بولیاں کیسے بولیں گے، وہ ناپاک باتیں کیسے بولیں گے؟ ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مروان نے کہا، یہاں پر دیکھیے کس قدر مروان کی بغض تھی اہل بیت کے ساتھ، بغض تھا، کس قدر اس کی عادت تھی بغض کرنے کی، کیسے وہ بغض کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جو ہے، اب اس میں ہے ابن سعد نے اس کو روایت فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء کے اندر اس کو ذکر فرمایا، کانا مروان امیرن علینا، مروان مدینہ منورہ میں ہم پر امیر مقرر کیا گیا تھا، گورنر تھا، فکانا یسب علی کل جمعۃ علی المنبر، تو حضرت مولا علی کو برا کہا کرتا تھا، نازیبا کلمات سب و شتم کیا کرتا تھا، تو گالی گلوچ کیا کرتا تھا، اور حسن یسمع فلا یرد شیئا، اور امام حسن سنتے تھے اس کا جواب کچھ نہیں دیتے تھے۔ ثم ارسل الیہ رجلا یقول له، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرنے والے ایک ایسے شخص کو بدبخت مروان نے بھیجا حضرت امام حسن کے پاس، جاؤ حضرت علی کے بارے میں بولو، یہ وہ ایسے ان کے بارے میں برا بولتے جاؤ، آخر کار پلٹ کر کے تو بولیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے رہتے، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایک اور بولی اس نے بول کر کے سکھا کے بھیجا، یہ جا کے بولو، حضرت علی کو ایسا بولو، ایسا بولو، ایسا بولو، ایسا بولو، ایسا بولو، ایسا بولو، سب سکھا کر کے اس بد زبان شخص کو بھیجا۔ وہ آیا اور بول رہا تھا اس میں جو سکھائی ہوئی اس کی کیا بات تھی، وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ جاؤ امام حسن مجتبیٰ سے کہو کہ تم ایسے ہو کہ میں تم کو جو ہے ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مروان کہہ رہا ہے کہ میں تم کو اس طرح پاتا ہوں، ایسے پاتا ہوں۔ کیسے پاتا ہوں؟ دو جانور ہوتے ہیں، گدھا اور گھوڑے سے ملاپ کرانے کے بعد میں جو نسل نکلتی ہے اسے جو ہے خچر کہا جاتا ہے، خچر کہا جاتا ہے، یعنی باپ اس کا گدھا ہوتا ہے، ماں اس کی گھوڑی ہوا کرتی ہے، خچر اسے کہا جاتا ہے۔ تو خچر کی نسل کیسے آئی؟ گدھے کو گھوڑی کے ساتھ ملاپ کرا دیا جاتا ہے تو جو نسل بنتی ہے وہ خچر کہلاتی ہے۔ تو اب وہ یہاں پر کہنا، مثال دیکھیے کتنی بھونڈی مثال مروان نے دینا چاہا۔ ایسے شخص کو لوگ آج بچانا چاہتے ہیں جو حضرت امام علی کے ساتھ ایسا کہنے والا ہے، اور حضرت خاتون جنت کے ساتھ ایسا کہنے والا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ایسا کہنے والا ہے۔ وہ کیسے انسان اچھا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں کہیں دیکھو بس ایک چیز سب سے آسان ہے، صحابیت کی آڑ لے لو اور بچاتے چلے جاؤ، صحابیت کی آڑ لے لو بچاتے چلے جاؤ، بات کا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں، حمایت کرتے جاؤ، حمایت کرتے جاؤ، مگر اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ خود ان کا ہوگا۔ جس طرح سے نقصان مروان کا ہوا، جس طرح سے نقصان یزید کا ہوا اور ان کے اتباع کا ہوا، اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی ہوگا جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ کہتا ہے کہ میرے پاس تم ایسے ہو کہ میں تمہارے باپ کے بارے میں جیسے کہ خچر سے پوچھا جاتا ہے تیرا باپ کون ہے، تو خچر کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی ہے۔ ہم تم سے حضرت علی کے بارے میں بولتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ میری والدہ بنت رسول ہے، میری والدہ شہزادی رسول ہے، میرے نزدیک تم خچر کی طرح ہو معاذ اللہ۔ اس نے یہ کہا، یعنی ہم تمہارے والد کے بارے میں تم سے کچھ پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کی شہزادی کا بیٹا ہوں۔ یہ خچر کا بھی یہی حال ہے۔ خچر سے ہم اس کے باپ کو پوچھتے ہیں تو وہ نہیں کہتا کہ میرا باپ گدھا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی ہے۔ ہم اس کے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے، تو وہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی ہے۔ ایسے ہی ہم تمہارے باپ کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں تو تم کہتے ہو کہ میری ماں حضرت خاتون جنت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت خاتون جنت کو گھوڑی سے اس نے تشبیہ دیا، حضرت مولا علی کو معاذ اللہ اس نے گدھے سے تشبیہ دیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خچر سے تشبیہ دیا۔ ایسا انسان ان کا پیشوا ہے، ایسا انسان ان کا سردار ہے، ایسے انسان کے نقش قدم پر یہ لوگ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں۔ جس کے لیے جو مقرر ہے، کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ ہے، اچھا اور برا دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ راستے کو چننا، اچھے اور برے کو اپنانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں نے اس کو چنا، چننے دو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ان کو چنا جن کو خدا و رسول نے چنا لیا۔ اہل بیت وہ ہیں جن کو خدا و رسول نے چنا ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی محبت کرنے والا خدا کی رضا کو پانے والا، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالی زمین پر امان قائم رکھا۔ زمین پر قیامت اسی وقت پر قائم ہوگی جب اہل بیت دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، قیامت اسی وقت پر آئے گی جب اہل بیت دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، جب اہل بیت اٹھ جائیں گے تبھی قیامت آئے گی۔ تو زمین قائم ہے، زمین فنا ہونے سے بچی ہوئی ہے تو اہل بیت کے وجود کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی، حضرت امام حسن نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا۔ امام حسن نے فرمایا فقال له الحسن ارجع الیہ، امام حسن نے کہا کہ جاؤ لوٹ جاؤ اس کے پاس اور کہنا فقل له، میری طرف سے جواب دینا، میں خدا کی قسم جواب دے کر کے تمہارے گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے نہیں مٹانا چاہتا، میں نہیں مٹانا چاہتا ہوں۔ ہاں سنو، میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے پاس، جو کچھ تم نے سچ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے، اور اگر تم نے غلط کہا ہے
تو اللہ اس کا بہتر بدلہ لینے والا. اللہ تعالیٰ بہت سخت طریقے سے بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ جس کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑے سخت طریقے سے بدلہ لینے والا ہے. تو اللہ بدلہ لے گا، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں تم کو پلٹ کے گالی دے دوں گا، تم نے جو گالی بکی وہ تمہارے نام اعمال سے مٹ جائیں گے، بدلہ ہو گیا. میں بدلہ لوں گا تو کیا لوں گا؟ خدا کا بدلہ کیسا ہوگا؟ وہ بدلہ خدا قیامت میں لینے والا. تمہارا اور میرا معاملہ اللہ کے حوالے. قیامت میں اس کا معاملہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا. اگر تم نے سچ کہا ہے جو کچھ میرے حق میں تو اللہ تعالیٰ تم کو جزا دے، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لینے والا ہے. میں بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تم سے بدلہ لینے والا. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین جواب کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ایک عظیم ایسے کوہ ہمالہ تھے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا تھا جعدہ بنت اشعث سے، کہ اس کو یزید نے پیسے اور اپنے سے نکاح کر لینے کا لالچ دے کر کے خرید لیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے، وہ انتقال ہو جائے گا ان کا، تو اس کے بعد میں تو اس سے نکاح کر لوں گا. چونکہ طے ہوا تھا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک اگر امام حسن باقاعد حیات رہیں گے تو ان کے وصال کے بعد وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، خلافت سیدھے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے گی. اب امام حسن مجتبیٰ ہی ان سے پہلے اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو معاملہ یہ طے شرطوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ معاملہ تمام لوگوں کے سپرد ہو جائے گا، مشورہ کیا جائے گا، سب کے مشورے سے جس شخصیت کو پسند کیا جائے گا، چن لیا جائے گا، اسی کو خلیفہ مانا جائے گا، امیر مانا جائے گا. تو یہاں پر یہ تھا کہ حضرت امام حسن کی موجودگی میں کوئی کسی اور پر راضی ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیسے راضی ہوگا؟ وہ تو ریحانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے شباہت پانے والے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پانے والا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ شباہت پانے والی شخصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب لوگ ان کے علاوہ کسی اور پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے دے دیا تو ان کے دینے کو لوگوں نے مان لیا. بھئی انہوں نے ہی کہہ دیا ہے تو یعنی بات تو یہی ہوئی کہ انہی کی بات مانی گئی. معاملہ حکومت کو حضرت معاویہ کے سپرد کر دینا یہ حضرت امام حسن کا فیصلہ ہے، اس لیے مان لیا گیا نا. اگر حضرت امام حسن کا فیصلہ ماننا ان لوگوں کو پسند نہ ہوتا تو نہیں مانا جاتا، مان لیا گیا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، اس لیے مان لیا گیا. اب یہ بات ہے تو یزید نے یہ سوچا، پلان یہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروا دیا جائے تو میدان آگے صاف ہو جائے گا. آگے کا مسئلہ زبردستی سے، ظلم سے، جس طریقے سے بھی ہوگے میں اپنا راستہ صاف کر لوں گا. تو سب سے بڑا اس کے سامنے جو رکاوٹ کی دیوار یا رکاوٹ کا نشان تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نکاح جس عورت سے ہوا تھا اس عورت کو اس نے ورغلا کر کے اس کے معاملات کو جو ہے اس نے اپنے طور پر اپنے موافق کر لیا کہ امام حسن کو تو زہر دے کر کے مار دے. اگر امام حسن، اب امام حسن کی حالت کیسے ہوا کرتی ہے سوچنے کی بات ہے. امام حسن کئی مرتبہ اپنے گھر سے پورے مال کو سوائے بدن پر پہنے ہوئے کپڑوں کے کچھ باقی نہیں رکھا، سب راہ خدا میں آپ نے قربان کر دیا. کچھ باقی نہیں رکھتے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے. کئی مرتبہ آپ نے آدھا سب کچھ قربان کر دیا، آدھا رکھا، حتیٰ کہ 2 جوتیاں ہیں تو ایک پیر کی جوتی کو رکھا، ایک پیر کی جوتی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جن کو پسند ہے، مال و دولت جمع کرنا جن کو نہیں پسند ہے، ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ وہ تو قناعت پسندی کی زندگی ہوگی، زہد و عبادت کی زندگی ہوگی. تو وہ دنیا کی طلب رکھنے والی، فطرت رکھنے والی جس عورت سے یہ خوبی، جس عورت کی یہ خاصیت ہوگی کہ دنیا کی طلب، دولت کی طلب رکھنے والی ہوگی، تو وہ تو دنیا اور دولت، سونے چاندی کی طرف دوڑے گی. اور ادھر یزید کو دیکھ رہی ہے، سونے چاندی میں لتا پڑا ہوا ہے، سونے چاندی دولت اس کے سامنے ہاتھ میں بے پناہ دولت ہے، مگر یہاں ہے کہ جو ہے وہ لٹایا جا رہا ہے، جو ہے وہ خدا کی راہ میں لٹایا جا رہا ہے. جمایا نہیں بلکہ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جا رہا ہے. تب یہاں پر اس کی زندگی کیسے گزر سکتی؟ اس نے تو سوچا بے وہاں رہوں گی
اچھے سونے چاندی کپڑے زیور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس نے لالچ میں آ گیا، اس نے ایسا سخت زہر دیا کہ جس سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر کے الٹی جو قے کیا کرتے تھے تو اس میں نکلا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کئی مرتبہ مجھے زہر دیا گیا، مگر اس طرح شدید سخت زہر مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا، اس مرتبہ بہت سخت زہر مجھے دیا گیا ہے، میری قے کے اندر کلیجے کے ٹکڑے واپس آ کر کے گر رہے، باہر آ کر کے گر رہے۔ جب آپ کا یہ حال رہا، حضرت امام حسین آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا بھائی جان بتا دیجئے وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا، میں اسے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ میرا خیال جس کی طرف ہے وہ اگر واقعی میں اس نے ہی مجھے زہر دیا ہے تو اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی حضرت امام حسن نے نہیں بتایا کہ کس نے زہر دیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی وغیرہ اکابر ہمارے جو محدثین ہیں اس میں سے اکثر محدثین کا اور علماء کا مورخین کا یہی قول ہے کہ جعدہ بنت اشعث نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا یزید کے کہنے پر۔ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تب وہ گئی پھر یزید کے پاس، تو نے تو کہا تھا کہ میرے سے شادی کر لے گا، تو اب جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے نا، انسان جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے۔ یزید نے کہا ارے چل نکل یہاں سے، ہم جب تجھے حضرت امام حسن کے ساتھ رہنا تجھے پسند نہیں کرتے تھے تو اپنے ساتھ کہاں سے رکھیں گے تیرے کو، بولے چل نکل یہاں سے، بھگا دیا گیا۔ تو ہوا وہی کہ اس نے لالچ میں حضرت امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، تو جس نے اس کو لالچ دیا تھا اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، انجام کو پہنچ گئے۔ مگر جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اس سے قبل آخری وقت پر حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی ہے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب میں دفن ہونے کی اجازت میں نے ان سے مانگی ہے، تو انہوں نے مجھے وہ اجازت دے دی ہے، اور میرا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد پھر جانا ان سے پوچھنا ام المومنین سے، اگر ام المومنین پھر سے مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ بقیع میں عام لوگوں کے ساتھ مجھے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا، عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہیں وہاں مجھے لوگ دفن ہونے دیں گے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ دفن ہونے دیں گے، لوگ تمہیں ضرور منع کریں گے، اگر منع کریں گے تو جھگڑا مت کرنا، مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ام المومنین میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے انہوں نے اجازت لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں انہیں دفن ہونے کی آپ نے اجازت دی تھی، پھر بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بعد وصال بھی جا کر کے پوچھنا، اگر اجازت دیں تو مجھے وہاں دفنانا۔ تو ام المومنین نے کہا بصر و چشم اجازت ہے شہزادے کو وہاں دفنایا جائے۔ آپ فرماتی ہیں حالانکہ وہ جگہ میں اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، مگر شہزادے کے لیے میں اجازت کھلے طور پر اجازت دیتی ہوں کہ وہ وہاں پر دفن ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مل گئی، جب وہاں اجازت مل جانے کے بعد میں جب آپ کو وہاں لے جایا جانے لگا تو جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں وہاں مجھے دفن کرنے نہیں دیں گے، حضرت امام حسن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور امام حسن نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بھائی سنو، ہمارے پاس خلافت اب نہیں آئے گی، خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں نبوت اور خلافت کو جمع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہمارے درمیان دے دیا ہے تو اب اس کے بعد پھر خلافت شاید ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میرے والد خلیفہ ہوئے، ان کے ساتھ معاملات ہوئے، آخر کار وہ شہید ہو گئے، اور پھر میں خلیفہ ہوا، اس کے بعد پھر معاملات یہ ہوئے کہ میں اس انجام کو پہنچا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ کے کچھ بیوقوف لوگ تمہیں پھر بلائیں گے اور تمہارے ساتھ وہ دھوکہ کر دیں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ فرمایا گیا، یعنی وہ تمہارے ساتھ کوفہ میں بلا کر کے پھر دھوکہ کریں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے گھر میں خلافت جمع نہیں ہوگی، یہ آپ نے فرمایا ہے، یہ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی ہے کہ جو حالات تھے اس وقت پر
کہ لوگوں کے کہنے پر تم جو ہے جلد بازی سے کام نہ لینا، اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر کے کوئی بھی قدم بڑھانا، لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، آپ نے گویا کہ یہ سمجھا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو ہے سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے مدینے سرکار کے روضے مبارکہ میں دفن ہونے سے منع کریں گے، اگر تمہیں منع کر دیں تو وہاں سے لے جانا، مجھے بقیع میں دفنا دینا، ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ مگر اس وقت پر سوچنے کی بات ہے کہ بھائی کا جنازہ سامنے ہے اور جس کو اجازت دینا ہے، جس کا حق ہے اجازت دینے کا، وہ حق تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے تو اجازت دے دی۔ اب اجازت دے دی گئی، اب اجازت کے بعد میں مروان بیچ میں آ گیا۔ مروان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دفن ہونے دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی حضرت عثمان غنی تو بقیع میں دفن ہے، میں تمہیں اندر کیسے دفن ہونے دوں گا، میں تمہیں ہرگز اندر دفن نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس وقت پر معاملات، حالات کچھ بگڑ گئے، تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں، صحیح حالات کا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ مگر اتنا تو ہے کہ حضرت امام حسن کو روضہ منورہ میں دفن ہونے سے منع کیا گیا، منع کرنے والا مروان تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور آپ نے ہتھیار باندھا اور آپ نے سوچا کہ اب جو ہونا ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے، بہت ہو گیا اب۔ مگر اس وقت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ان کو یاد دلائی اور بہت کوشش کی کہ حضرت امام حسین کے جلال کو روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں انہوں نے بہت عاجزانہ طور پر اس سے فہمائش کی، بہت محبت سے، بہت ہمدردی سے فہمائش کی انہوں نے، کہ کہا کہ اس بات کو یاد کریں، آپ کی برادر اکبر نے کہا تھا اگر لوگ منع کریں تو ان سے جھگڑا نہ کرنا، مجھے بقیع میں دفنا دینا۔ آخر کار حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جلال رفع ہوا، کم ہوا، آپ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا بقیع مبارکہ میں۔ جو مدینہ منورہ میں سرکار کے روضے کے پاس سے جائیں گے تو جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کہ بقیع مبارکہ ہے، پیچھے ادھر قبرستان ہے، تو بڑے عظیم قبرستان ہیں، تو وہ قبرستان میں حضرت خاتون جنت بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ تو وہاں حضرت خاتون جنت کے قریب میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ سب سے اہم چیز حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کے لیے آج ایک نیا شوشہ ہو گیا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اہل بیت کے ذکر کو روک دو۔ بھئی کبھی وہ گمراہ جماعت ذکر کرتی ہے، وہ بدعقیدہ جماعت ذکر کرتی ہے، وہ رافضی کا طریقہ ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، یا ایسا طریقہ ہے، ویسا طریقہ ہے۔ حاصل کیا نتیجہ ان کا ہے؟ ہماری سمجھ سے قاصر ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا ذکر کو روک دینا چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کا، اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، اولیاء ہو، صالحین کے ذکر خیر کے لیے کوئی تاریخ کا تواتر کے ساتھ ثابت ہونا اور اسی تاریخ پر ذکر کیا جانا، ایسا کوئی قاعدہ، ایسا کوئی ضابطہ شریعت مطہرہ کا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آزاد رکھا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ان کا ذکر جب چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ عادت لوگوں کی بالعموم ہے دنیا میں کہ یا تو پیدا ہونے کے دن کا، پیدا ہونے کا اعتبار کر کے ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، یا پھر وصال کے دن کو یاد کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر اس پیدا ہونے والے دن کا بھی یقینی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی حدیث تواتر سے بڑی اب کوئی دوسری حدیث نہیں ہوتی، اس سے بڑا درجہ حدیث کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا درجے کا کوئی حدیث کا درجہ نہیں ہے۔ تو اس درجے کی حدیث ہونا ہے تبھی ہم اس دن کسی شخصیت کا عرس کا اہتمام کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے، ضابطہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہے کہ ہم جب چاہیں جب ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے تاریخ میں آپ کے وصال کے متعلق سے روایات مختلف ملتی ہیں کہ آپ جو شہید ہوئے ہیں ان میں جو روایات ملتی ہیں، ان روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 49 ہجری یعنی 49 ہجری یا 50 ہجری یا 51 ہجری، 49 یا 50 یا 51، 3 سالوں میں سے کسی ایک سال میں آپ کا انتقال ہوا۔ وہ 49 میں بھی ہو سکتا ہے، 50 میں بھی ہو سکتا ہے، 51 میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس سال انتقال ہوا اس سال میں 3 قول ہو گئے، ایک 49 کا، ایک 50 کا، ایک 51 کا۔ تو اب یہی ہے
اس کا تعین کرنے کی ہمیں حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی تاریخ میں کون سے مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت جو امام سیوطی نے ذکر کیا وہ روایت جو ہے ربیع الاول کی 5 تاریخ بھی آئی ہے، اور دیگر مورخین نے جو ذکر کیا ہے اور جگہوں پر جو روایتیں ہیں وہ روایتوں میں کیا ہے، جس طرح سے سال میں 3 قول ہیں 49، 50، 51، اسی طریقے سے تاریخ میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ ایک 7 صفر کا بھی قول ہے، ایک 14 صفر کا بھی قول ہے، ایک 28 صفر کا بھی قول ہے، اور ایک 5 ربیع الاول کا بھی قول ہے۔ زیادہ تر مورخین نے 28 صفر کے، ہم جس مہینے سے گزر رہے ابھی مغرب کے بعد جو 28 صفر لگ گئی، 28 صفر کے قول کو آپ کے حق میں تاریخ وصال، تاریخ شہادت جانا اور اس کا ذکر کیا۔ تو 28 صفر ہو ذکر کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 ربیع الاول کو ذکر کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ہم ایصال ثواب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ شہزادہ مصطفیٰ، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ لوگ کرتے اس لیے ہم نہیں کریں گے، وہ لوگ کرتے اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی غلط لوگ، غلط عقیدہ رکھنے والے، اگر وہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو کیا ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ وہ کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہم کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ رافضی کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، کیا ہم کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ بھئی ہمیں ان کے طریقے سے کیا تعلق؟ ان کا طریقہ وہ جانے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں تو ہمارے بزرگوں سے تعلق ہے۔ جب چاہے ہم ذکر کرتے ہیں۔ دکن میں بالخصوص زمانے دراز سے 28 صفر ہی کی تاریخ مشہور رہی ہے، اور ہمارے خانوادے کے بزرگوں نے بھی اسی تاریخ پر اہتمام کیا کرتے تھے، تاریخ ایصال ثواب وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب کبھی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب چاہو جب کر سکتے ہیں، ایک دن آگے کرنا چاہو کر سکتے ہیں، ایک دن بعد میں کرنا چاہو کر سکتے ہیں، مگر اگر کوئی اس تاریخ کو کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا ہی غلط ہے۔ 28 تاریخ کو اگر کوئی کرتا ہے تو اسے غلط کہنا یہ شریعت کے ضابطے میں غلط ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ شریعت نے میں اختیار رکھا ہے، جہاں جس علاقے میں جیسا معمول ہے اس طریقے سے، اس اعتبار سے اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ بزرگوں کو بعض دن اور بعض تاریخیں پسند آ جاتی ہیں، تو اسی دن میں، انہی دنوں میں بالعموم عوام کے دلوں میں ان کی طرف خیال بڑھتا ہے اور لوگ ان کا اہتمام کرتے ایصال ثواب اور ان کا ذکر کرنے کا، تو وہ تاریخیں پسند ہوتی ہیں۔ تو ایسی ہی تاریخیں حضرت امام حسن کو بھی شاید یہ تاریخ پسند ہے، اس لیے کہ تاریخ میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ تاریخ کو ذکر کر رہا ہے تو اس کو روک دینا کہ بھئی یہ تاریخ جو ہے امام سیوطی نے نہیں بیان کیا ہے، دوسری تاریخ کو آپ نہیں بیان کر سکتے، امام سیوطی نے جو بیان کیا اسی تاریخ میں چلنا ہے۔ تو بھئی یہ قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ عرس کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، کسی بزرگ کے ذکر خیر کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وصال کا دن یا ان کی پیدائش کا دن تواتر کی حد سے ہی ثابت ہو، تواتر کے درجے ہی سے ثابت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں جب ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں آج کرنا ہمارے بزرگوں کے مشائخ کے معمول میں آج کا دن ہمارے پاس معمول ہے تو ہم آج کے دن اس کا عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کو کھنگالے، دیکھے کہ مجھے کس کے ذکر سے تکلیف ہو رہی ہے، دیکھے کہ مجھے کن کے عرس سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ جان لے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ میرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اہل بیت کی محبت ہے یا ان کے بغض کو میں نے پال رکھا ہے، جان لے۔ اگر محبت ہے تو محبت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کے لیے، محبوب کے ذکر کے لیے وقت آئے گا تبھی ذکر کریں گے، ایسا نہیں۔ محبوب وہ ہے جو وقت کے انتظار کے بغیر ذکر ہوتا رہتا ہے، تو وہ ہمارے ایسے محبوب ہیں کہ ہمارے نس نس کے اندر ان کی محبت بسی ہوئی ہے۔ کوئی دن ان کے ذکر سے، کوئی دن ان کے خیال سے ہمارا گزرتا ہی نہیں ہے، مگر بالخصوص ان دنوں میں چونکہ عظیم ہستیوں کے ذکر ہوتے رہتے ہیں، تو ان عظیم ہستیوں میں سے سرداران اولیاء جنہیں اللہ نے بنایا، شہنشاہان جنت جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنتی نوجوانوں کے سردار جنہیں اللہ نے بچایا، ان کا ذکر کرنا اگر عیب ہو جائے تو معاذ اللہ پھر ذکر کس کا خیر کا ہوگا؟ بولے نہیں وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ تو بھئی بہت سارے کچھ کام کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چھوڑ دیں گے آپ؟ دوسرے لوگ تو نکاح بھی کرتے، شادی بھی کرتے، کیا تم بھی شادی کرنا چھوڑ دو گے؟ دوسرے لوگ بچے بھی پیدا کرتے، کیا تم بھی بچے پیدا کرنا چھوڑ دو گے؟ عقل ہونی چاہیے، ہوش ہونی چاہیے، ہوش سے بات بولنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے، آپ کو 5 تاریخ کو کرنا دل ہوتا ہے، کرو نا،
جو 28 کو کرتا ہے اس کو منع کیوں کرتے ہو؟ منع کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ منع کی کیا دلیل؟ بولے نہیں ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ اگر ہے تو اس طریقے کو آپ لے کر کے چلیں گے تو بچیں گے ہی نہیں ہیں۔ ان کے طریقہ ہونے سے جو بچ جانا تشبہ کا جو حکم لگتا ہے، ان کا طریقہ اپنا کر کے کرنے کا بھی نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ نیت ہی ہماری نہیں ہوتی، ہمارا تو طریقہ یہی ہے کہ ذکر اہل بیت کیا جائے، اہل بیت کی محبت کو عام کیا جائے، اہل بیت سے وابستگی کو بڑھایا جائے، اہل بیت سے بہت ساری انسیت، جو بہت ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کو عام کیا جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج کے دن ہم اپنے خانوادے کے طریقے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن جانتے ہوئے اور تاریخ شہادت جانتے ہوئے ایصال ثواب اور عرس کا ہم نے اہتمام کیا اور ان کا ذکر خیر کیا۔ ذکر خیر کرنے میں جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی، سہو ہوا، بھول چوک ہوئی، عبارت وغیرہ کے پڑھنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، جو کچھ حق و صحیح کہا گیا اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے غموں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ پروردگار تیرے رسول کی سچی محبت عطا فرما، ان کے اہل بیت و اصحاب کی سچی محبت عطا فرما، اولیاء صالحین کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں صحیح العقیدہ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے سچے عقیدے پر، ایمان پر سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کی بد عقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، ضلالت سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔